جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ تھے شیخ نیاز احمد سنابلی حفظہ اللہ، جو بڑے ہی قیمتی نصیحتوں سے ہم کو نواز رہے تھے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گھٹ رہا ہے اور اصل پروگرام یہ لڑکیوں کا ہے، ان کے پیرنٹس آئے ہوئے ہیں اور لڑکیوں کو دور دور جانا بھی ہے، اس لیے وقت پہ ہی پروگرام ختم ہوگا۔ اس کے بعد ممبئی کے مشہور داعی اور مبلغ فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ موصوف کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے خطاب سے طالبات، معلمات اور سامعین کو معزز فرمائیں۔ فضیلت الشیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو دین اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت جتنی بڑی ہے اس پر اللہ کا اتنا ہی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اس لیے سب سے زیادہ شکر اللہ تعالیٰ کا اسی نعمت پر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کروڑوں اربوں انسانوں میں ہم کو اپنے دین کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ شکر اللہ کا اسی بات پر ادا کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کی ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرفراز فرمایا ہے، یہ ہدایت ہم کو اپنی محنت، اپنی صلاحیت، اپنے علم اور اپنے مطالعے سے نہیں ملی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اس دین کی ہدایت دی، جنت کا یہ راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم اپنی صلاحیت سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہم کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہدایت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پر دنیا میں اس نعمت کے ملنے کا ذریعہ کون بنے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو کس نے بتایا سر کس کے سامنے جھکانا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم کو کس نے بتایا فریادیں کس سے کرنی ہیں، جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے، نعمتیں کون دیتا ہے، دعائیں کس سے مانگنی ہیں، مشکلوں میں کس پر اعتماد کرنا ہے، کون ہے جو توکل کے لائق ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ پیارے نبی محمد الرسول اللہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ہم کو ہدایت کا یہ راستہ دکھایا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے صحابہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ آج یہ جو دین کی نعمت ہم تک پہنچی ہے، اس کو پہنچانے میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بہت بڑا ہے، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار بہت بڑا ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان ہونے کے لیے
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی قربانیاں دی. جس مشن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈ کیا، اس مشن میں اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ. جس انقلاب سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی ہوئی شریعت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہوئے دین کا جھنڈا بلند کیا، اس انقلاب کے لیڈر اللہ کے رسول تھے. پر اس کے سپورٹر کون تھے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. یہ دین ان صحابہ کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے. ان کی جانی قربانیاں، مالی قربانیاں، اعزاء اور اقربا کو قربان کیا، اپنی عزت، اپنا ناموس داؤں پر لگایا، تب جا کر کے ہم مسلمان ہیں. آج اگر ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ہمارا ایمان ان کی قربانیوں کی دین ہے. اس لیے جیسے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کا امتی ہونے کی حیثیت سے پیارے نبی کے صحابہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے ہم کو. جو مشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا لے کر کے آگے بڑھے، اس مشن کے لیے اپنی جان و مال قربان کرنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے. اللہ نے فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے آپ کا تعاون کیا اور ایمان والوں کے ذریعے سے اللہ نے آپ کی مدد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو پیدا کیا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. اللہ نے مجھے چنا اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اور میرے لیے میرے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فجعلہم وزراء نبیہ. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے عظیم ترین لوگوں کو اپنے نبی کا ساتھی بنایا تھا. یقاتلون علی دینی، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے تھے. آج اگر ہم مسلمان ہیں، یہ صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے. آپ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، آپ محسوس کریں گے ہر صحابی کے بارے میں جب انہوں نے رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ پڑھا، توحید کی گواہی دی، تن من دھن جو کچھ بھی صحابہ کے پاس تھا وہ اللہ کے نبی پر لٹا دیا. صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں گے یہ جب کلمہ پڑھ کر کے دین میں داخل ہوتے، ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد رہ جاتا. اللہ تعالیٰ نے جو دین رسول اللہ پہ نازل کیا ہے، اس دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. رسول اللہ کا مشن ان کی زندگی کا مشن بن جاتا. ہر صحابی، ان میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، طاقتور تھے، کمزور تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، جوان تھے. صحابہ کرام جب ایمان قبول کیا، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے، آپ اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، 14 سال 15 سال کے بچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور سے ان کے دلوں کو ایسا منور کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے اپنی جان قربان کرنا وہ شرف سمجھتے تھے. ان کے لیے شرف کی بات ہوتی تھی. یعنی آپ دیکھیں غزوہ احد کا موقع ہے، 2 صحابہ کرام 15 سال کی عمر کے، حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سمرہ ابن جندب. بھائی 15 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے 15 سال کا؟ کتنے سال کے ہو؟ ہاں 15 سال کے ہو؟ کھڑے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. اتنے بڑے بچے ہوتے ہیں 15 سال کے. 15 سال کے 2 بچے رافع بن خدیج اور سمرہ ابن جندب اللہ کے رسول کے پاس آئے. احد کا موقع ہے، بہت ایک حساس صورتحال ہے، بہت ہی سینسیٹیو مرحلہ ہے. 3000 کی فوج نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے اور مسلمان کل ملا کر کے 1000 تھے، جس میں سے 300 منافقین کے ساتھ غائب ہو گئے. کل ملا کر کے 700 لوگ، 700 لوگوں کی فوج ہے، 3000 کا مقابلہ کرنا ہے.
15 سال کے دو لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ضد کرنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم کو بھی ساتھ لے کر کے چلے, ہم بھی جہاد کریں گے. ہمارے یہاں 15 سال کے بچیوں کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ 15 سال کا لڑکا ہمارے یہاں کیا سوچتا ہے؟ اس کی چاہتیں کیا ہیں, اس کی آرزویں کیا ہیں؟ کہ خوبصورت سے خوبصورت کپڑا پہن لے, اچھی سے اچھی سیلفی آ جائے, زیادہ سے زیادہ لائک بٹور لے. ہمارے یہاں 15 سال کے بچے کی زندگی کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ انسٹاگرام پہ بہتر سے بہتر فوٹو ڈال دے. رسول اللہ کے صحابی 15 سال کے اللہ کے رسول سے آ کر کے ضد کر رہے ہیں, اللہ کے رسول ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے چلیں گے, ہم بھی کفر کے قلعے مسمار کریں گے. اللہ کے رسول نے دیکھا چھوٹے چھوٹے لڑکے 15 سال کے, واپس کر دیا, کہا جاؤ ابھی بہت چھوٹے ہو, ابھی اس لائق نہیں ہو کہ جنگ میں شریک ہو سکو. مایوس ہو گئے, مایوس ہو کر کے چلے گئے. حضرت رافع بن خدیج اپنے والد کے پاس گئے, کہا اللہ کے رسول نے مجھ کو جنگ میں شریک کرنے سے منع کر دیا ہے, آپ اللہ کے رسول کے پاس چل کر کے میری سفارش کر دیں اور آپ اللہ کے رسول کو بتائیں کہ گرچہ رافع عمر میں بہت چھوٹا ہے لیکن تیر اندازی میں بہت ماہر ہے, تیر اچھا چلا لیتا ہے, آپ اس کو ساتھ لے لیں, وہ تیر اندازی کے ذریعے سے مسلمانوں کی فوج کو سپورٹ کرے گا. رافع بن خدیج کے والد اللہ کے رسول کے حضور میں پہنچے. آپ سوچیں, باپ اپنے بیٹے کے لیے رسول اللہ کے حضور میں جا کر کے سفارش کر رہا ہے, کس بات پر؟ کہ میرے بچے کو بھی جنگ میں ساتھ لے کر کے چلی. ہم اپنے بچوں کو مسجد نہیں بھیج پاتے, یہاں صحابی اپنے بچے کو جنگ میں بھیجنے کے لیے رسول اللہ سے سفارش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول رافع گرچہ عمر میں چھوٹا ہے لیکن تیر اندازی بڑی اچھا کرتا ہے, کما یرمی الشیوخ, یہ بزرگوں کی طرح تیر اندازی کرتا ہے, بڑوں کی طرح تیر اندازی کرتا ہے, اس کو لے لیں ساتھ میں. بعض روایات میں صحابہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے بلایا حضرت رافع کو اور تیر اندازی کرا کے دیکھی کہ واقعتاً یہ بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے, اور واقعتاً رافع بڑے تیر انداز تھے. تو اللہ کے رسول نے شریک کر لیا کہ چلو تم بھی ساتھ میں. 15 سال کا بچہ رسول اللہ کے ساتھ دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ میں شریک ہو رہا ہے. ہمارے یہاں 15 سال کے لڑکے انڈرویئر اپنے ہاتھ سے نہیں دھو پاتے. ہاں, حضرت رافع شریک ہو گئے. حضرت سمورہ کو پتا چلا کہ میرے ساتھی تو جا رہے ہیں, میں پیچھے رہ گیا. تو آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہ اللہ کے رسول آپ نے رافع کو اپنے ساتھ لے لیا جہاد کے لیے, مجھے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں, حالانکہ رافع سے جب میری کشتی ہوتی ہے میں تو ان کو پچھاڑ دیتا ہوں, میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں, وہ کمزور ہے, اس کو ساتھ لے جا رہے ہیں, مجھے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ایسی بات ہے, چلو ذرا لڑ کر کے دکھاؤ رافع سے کشتی, لڑکے دکھاؤ رافع سے کشتی. کشتی لڑائی اور کشتی لڑا کر کے واقعتاً حضرت سمورہ نے حضرت رافع کو پچھاڑ دیا. اللہ کے رسول نے کہا چلو تم بھی ساتھ میں شریک ہو جاؤ. یہ صحابہ تھے, یہ ان کا حوصلہ تھا, یہ ان کا جوش تھا, جذبہ تھا, یہ ان کی قربانیاں تھیں. ان قربانیوں کے نتیجے میں آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہاں, بدر کا موقع ہے, 14 سال کا ایک لڑکا اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہو گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے چلتے بدر کے میدان تک پہنچ گیا ہے. کیا نام ہے؟ حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 14 سال کی عمر ہے, دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہونے والی ہے, یوم الفرقان. اس جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ پیچھے پیچھے بدر کے میدان تک آ گئے اور ضد کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ 14 سال کا بچہ یہ کیا جنگ لڑے گا؟ ہاں, سامنے بڑے بڑے کفر کے سورما جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں, ان کے مقابلے میں یہ عتبہ, شیبہ, ربیعہ, امیہ ابن خلف, ان کے مقابلے میں یہ 14 سال کا لڑکا کیا کر پائے گا؟ رسول اللہ نے کہا بہت چھوٹے ہو بھائی, ابھی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے ہو. دور ایک ٹیلا تھا میدان جنگ کے, وہاں بٹھا دیا کہ ابھی یہاں بیٹھ کر کے دیکھو جنگ کیسے ہوتی ہے. حافظ ابن حجر نے ان کے بارے میں لکھا, صحیح بخاری کی روایت ہے, کان نزارن, اللہ کے رسول نے ان کو نزار بنا دیا. نزار یہ مستقبل کے مجاہد کو تیار کیا جاتا تھا اس طرح سے کہ ابھی جنگ تو نہیں لڑ سکتے, ابھی ٹیلے پہ بیٹھ کر کے دیکھو جنگ کیسے ہوتی ہے, کافروں کی نقل و حرکت پہ نگاہ رکھو. بٹھا دیا ٹیلے پر اور کہا دیکھو کیسے جنگ ہوتی ہے, پہلے سیکھو. اللہ کا کرنا ایسا ہوا
پہلا تیر غزوہ بدر میں کہیں سے آیا اور سیدھا حارثہ بن سراقہ کو ہی لگا، گلے میں تیر لگا، وہیں وفات پا گئے۔ اسلام کے لیے غزوہ بدر میں شہید ہونے والے پہلے صحابی حضرت حارثہ بن سراقہ، کتنی عمر تھی ان کی؟ 14 سال کی۔ 14 سال کی عمر میں شہید ہو گئے دین کے لیے۔ اللہ کے رسول پہنچے، تدفین وغیرہ ہوئی، مدینہ پہنچے، ان کی والدہ رسول اللہ کے پاس آئی۔ والدہ بھی بڑی عظیم خاتون، حضرت ربیع بنت معوذ، حضرت انس ابن مالک کی پھوپھی، وہ آئیں اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ حارثہ میرا کتنا چہیتا تھا، کتنی مجھے اس سے محبت تھی، میں اس کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر پا رہی، مجھ سے صبر نہیں ہو پا رہا۔ اللہ کے رسول آپ بتائیں میرے بچے کے ساتھ شہادت کے بعد کیا ہوا؟ اگر وہ جنت میں ہے تب تو میں یہ سوچ کر کے صبر کر لوں گی کہ کرچے میرا بچہ میری آغوش سے جدا ہو گیا لیکن دنیا سے بہتر جگہ پر ہے، اگر وہ جنت میں ہے تب تو میں صبر کر لوں گی، ورنہ میں اور ماتم کروں گی، روؤں گی اس پر۔ اللہ کے رسول نے کہا ربیع اوہبلتی، ربیع پاگل ہو گئی ہو، پیار سے آدمی بولتا ہے نا کبھی اپنے قریبیوں کو، اوہبلتی، ربیع تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اہی جنت واحدہ، ربیع تم کو کیا لگتا ہے کہ جنت کا کوئی ایک ہی لیول ہے؟ جنت صرف ایک ہے، بل ہی جنان کثیرہ، ربیع جنت ایک نہیں ہے، جنت کے بہت سارے لیولز ہیں، بہت سارے درجات ہیں، وَهُوَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، اور تمہارا بیٹا جنت کے کسی چھوٹے مقام پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فردوس اعلیٰ میں مقام دیا، سب سے اعلیٰ ترین جنت میں داخل کیا ہے۔ یہ صحابہ تھے، یہ صحابیات تھیں، اپنی بچوں کو دین کے لیے ان کی جانیں قربان کرنے والی۔ ہاں یہ دیا ہے صحابہ کرام نے جنت حاصل کرنے کے لیے، ہم نے کیا دیا جنت حاصل کرنے کے لیے؟ ہاں ہم نے کیا دیا؟ وہ اپنی جانیں قربان کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند ہو، ان کو جنت چاہیے تھی، انہوں نے اپنی جانیں دی اللہ کے راستے میں۔ وہ حضرت عبادہ ابن صامت جب مقوقس کے دربار میں پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم جب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر نکلتے ہیں، ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا ان یردہ اللہ الی بلدہ و الی اہلہ و الی مالہ، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمارے اس گھر میں ہم کو لے کر کے آئے، اپنے وطن لوٹنا پڑے، اپنے اہل و عیال کے پاس واپس آنا پڑے، ہم میں سے کسی کی یہ چاہت نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ یہ وہ لوگ تھے جن کو لگتا تھا اگر اللہ تعالیٰ جان قربان کرنے کی توفیق دے دے یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوگی، دعائیں کرتے تھے صبح و شام کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شہادت کی موت نصیب فرما۔ حضرت عمر بن الخطاب کی بہت پیاری دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے اور میری موت تیرے نبی کے شہر میں ہے۔ یہ عجیب سی دعا تھی، حضرت عمر کی دعا بڑی عجیب تھی، شہادت بھی چاہیے اور موت چاہیے رسول اللہ کے شہر میں۔ بھائی شہادت کے لیے تو شہر چھوڑنا پڑتا ہے، چاہت یہ تھی کہ شہادت بھی ملے اور موت بھی مدینے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی زبردست طریقے سے دونوں دعائیں قبول کر لی ان کی، موت بھی شہادت کی ملی اور مدینہ میں ہی ملی۔ صحابہ کرام تو یہ ربیع بنت نضر انہی کے بھائی ہیں، حضرت مالک ابن نضر، انس ابن نضر ان لوگوں میں سے تھے اللہ کے نبی کے بڑے عظیم صحابہ، جن کے بارے میں اس نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، ان لوگوں میں سے تھے۔ بدر کے موقع پہ شریک نہیں ہو سکے، اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول بدر میں تو مجھے موقع نہیں ملا، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ میری طرف سے بہادری کی وہ جوہر دیکھیں گے کہ اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈا کر دے گا۔
میری بہادری سے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا انشاءاللہ. آپ ایک ایسا بھی وقت آئے گا. اور ہوا وہ احد کے موقع پر. احد کے موقع پر شریک ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ. زبردست قسم کی جنگ ہوئی. ایک مرحلہ ایسا آ گیا کہ مسلمان بالکل فتح کے قریب تھے, لیکن اچانک خالد بن ولید نے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی فوج دو حصوں میں بٹ گئی. اللہ کے رسول سے رابطہ ختم ہو گیا. زبردست قسم کا انتشار ہوا, اور اس انتشار میں اچانک افواہ اڑ گئی کہ رسول اللہ وفات پا گئے. صحابہ کرام کے لیے یہ خبر بالکل زلزلہ بن کے ان کے سروں پر گری, اور پھر بہت سارے صحابہ ہمت ہار گئے, ہتھیار پھینک دیے, انہوں نے بیٹھ گئے. انہوں نے سوچا اب رسول اللہ کی وفات کے بعد کس کے لیے جنگ لڑی جائے, کوئی قیادت نہیں رہ گئی, انتشار برپا ہو گیا, رسول اللہ سے رابطہ ٹوٹ گیا. حضرت انس ابن نضر نے دیکھا کہ بعض صحابہ مایوسی کی صورتحال میں کھڑے ہوئے, تو انہوں نے کہا تم کھڑے کیوں ہو گئے, رک کیوں گئے, جنگ کیوں نہیں لڑ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کس کے لیے لڑیں, اللہ کے رسول تو وفات پا گئے. تو کہا اگر اللہ کے رسول وفات پا گئے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ قوموا فموتوا علی ما مات علیہ, کھڑے ہو جاؤ اور جس دین کے لیے رسول اللہ نے اپنی جان دی تم بھی اپنی جان قربان کر دو. کیا کرو گے زندہ رہ کر کے؟ اور تلوار اٹھائی اور دشمنی کی فوج میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اتنے زخم کھائے, چہرہ مشرکین نے ان کا مسلح کر دیا. جب جنگ ختم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لاشیں جمع کی. ایک لاش پہچان میں نہیں آ رہی تھی کہ کس کی ہے, چہرہ بگڑ چکا تھا, جسم زخموں سے بھرا ہوا تھا. یہاں تک کہ ربیع بنت نضر آئیں اور انہوں نے حضرت انس ابن نضر کے انگلی کے پور دیکھ کر کے پہچانے کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے. یہ صحابہ تھے, یہ ان کی قربانیاں تھی جس کے نتیجے میں آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے. کتنا ہی خبیث ہے وہ انسان جو ان صحابہ پر زبان تان دراز کرتا ہے. ہاں, ایک پاکستان کا خبیث رافضی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کی افواہ اڑی تو صحابہ کرام نے جنگ کے میدان چھوڑ دیے تھے. ارے بھائی پوری تفصیل پڑھ. 9 صحابہ انصار کے ایسے تھے احد میں, جب صورتحال ایسی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فوج, اللہ کے نبی کی فوج کے درمیان مشرکین آ گئے, لڑ کر کے اپنی جان قربان کر دی رسول اللہ کی حفاظت کے لیے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے رسول اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا, پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا اپنی, اور مردانہ وار لڑے جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سوچتے کہ ذرا میں دیکھوں جنگ کے میدان کی صورتحال کیا ہے. جب سر ان کے کندھے سے اوپر اٹھاتے نا حضرت طلحہ بن عبید اللہ, ان کا سر نیچے کر دیتے اور کہتے نہری دون نہری کا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے, جب تک یہ سینہ تیروں سے چھلی نہ ہو جائے کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا. یہ خبیث کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے میدان چھوڑ دیا, صحابہ نے میدان چھوڑ دیا تھا تو یہ جنگ رسول اللہ نے کیسے جیتی؟ یہ بدر, یہ احد, حنین, تبوک, یہ خندق, یہ فتح مکہ, یہ کن لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ لڑی اگر صحابہ کرام نعوذ باللہ میدان چھوڑ دینے والے تھے تو؟ ہاں, یہ صحابہ یہ میدان چھوڑنے والے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. حضرت حرام بن ملحان ان لوگوں میں سے ہیں جو قاری تھے, اصحاب صفہ کے تھے. اصحاب صفہ میں سے تھے. رعل اور زکوان کے کچھ سفیر اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ایمان لے آئے, ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے, کچھ معلمین کو, قاریوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم کو دین سکھائیں. تو اللہ کے نبی نے اپنے 70-80 صحابہ کو بھیج دیا کہ جاؤ ان لوگوں کے قبیلے میں جا کر کے دعوت کا, دین کا کام کرو. یہ جھوٹے تھے, راستے میں ایک جگہ پہنچ کر کے غداری کی اور مشرکین کو ان کے خلاف لا کر کے جمع کیا اور گھیر لیا اور ان صحابہ کو قتل کر دیا. انہی لوگوں میں سے ایک حرام بن ملحان, یہ حضرت انس کے غالباً خالو لگتے تھے. حرام بن ملحان کو قتل کرنے والے ہیں جبار بن سلمہ, کافر تھے. نیزہ لیا اور ان کی پیٹھ پہ مارا, اور پیٹھ پہ جیسے ہی نیزہ مارا ان کے دونوں کندھوں سے ہو کر کے وہ نیزہ ان کے سینے سے باہر نکل گیا. جب نیزہ مارا حرام بن ملحان کو تو کیا نکلا ان کی زبان سے؟ حرام بن ملحان کی زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا, کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
جبار بن سلمان ٹینشن میں آ کے انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الست قد قتلت الرجل، کیا میں نے اس آدمی کو قتل نہیں کیا؟ میں اس کو قتل کر رہا ہوں، میرا نیزہ اس کے سینے کو پار کر کے نکل گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو گیا. یہ کیا کامیابی بول رہا ہے؟ اس کے ساتھیوں نے کہا یہ جو تم نے اس کو شہید کر دیا نا، یہ شہادت ہی اس کے نزدیک کامیابی ہے، یہی تو ان کی چاہت ہے، یہی تو ان کا مطلوب ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کو شائی. کہا یہ وہ خوش ہو گیا ہے، اس کو شہادت کی موت نصیب ہو گئی. جبار بن سلمہ کہتے ہیں یہ جملہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا، ایسا بیٹھا کہ اس ایک جملے کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لی. قاتل نے مقتول کی زبان سے نکلنے والے کلمے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا. یہ صحابہ تھے. ہاں، اللہ کے نبی کے ایک صحابی حضرت حبیب ابن زید اصحاب صفہ میں سے تھے. مسیلمہ کذاب کا جب خط آیا اللہ کے رسول کے پاس، اس نے کہا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، مجھے بھی اللہ نے مبعوث کر دیا ہے، اور ایسا کرتے ہیں پورے عرب کی بادشاہت آدھی آدھی بانٹ لیتے ہیں، آدھی بادشاہت تم رکھو، آدھی بادشاہت میں رکھ لیتا ہوں. اس کو لگتا تھا رسولت کوئی رسالت کوئی بادشاہت جیسی چیز ہے، تو آدھے تم بادشاہ بن جاؤ، آدھا میں بادشاہ بن جاتا ہوں، میں تمہاری رسالت کی گواہی دیتا ہوں، تم میری رسالت کی گواہی دو. تو اس نے خط لکھا محمد رسول اللہ کی طرف، مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے، اور خط لکھ کر کے اپنے سفیر کو بھیجا. رسول اللہ نے خط پڑھا، خط کا جواب دیا محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، اور اس کو بتایا کہ تم جھوٹے ہو، یہ رسالت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم المرسلین، خاتم الرسل بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے. خط لکھ دیا اور کہا تم میں سے کون ہے جو یہ خط لے جا کر کے پہنچائے گا مسیلمہ تک. مشکل کام تھا بھائی. ہاں، ایک ایسا خط جس میں مسیلمہ کو کذاب لکھا گیا تھا، وہ خط مسیلمہ کے سامنے جا کے پڑھنا تھا. حبیب ابن زید تیار ہو گئے، میں لے جا کر جاؤں گا. لے کر کے گئے خط مسیلمہ کے پاس، خط لے کر کے گئے اور پڑھ کر کے سنایا، رسول اللہ کا پیغام پہنچایا. مسیلمہ تب گیا، اس نے کہا حبیب ابن زید سے کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں محمد اللہ کا رسول ہے؟ حبیب ابن زید نے کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. کہا تم گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب ابن زید نے کہا مجھے کچھ سنا ہی نہیں دے رہا، کیا بول رہے ہو تم؟ اس نے کہا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے. کہا یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہے؟ حبیب ابن زید نے کہا سنا ہی نہیں دے رہا، کیا بول رہا. 3 بار اس نے دہرایا. اس کے بعد جلاد کو بلایا، حالانکہ سفیروں کو قتل کرنا عربوں ہی کے نہیں پوری دنیا کی روایت کے خلاف تھا. جلاد کو بلایا، کہا اس کو عام موت نہیں دینا، ایک ایک عضو اس کا کاٹو میرے آنکھوں کے سامنے، ایک ایک عضو کاٹو. ایک ایک عضو چن چن کے کاٹا گیا، ایک عضو کٹتا، ہاتھ کاٹے گئے، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ. پیر کاٹے گئے، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ. ایک ایک عضو کٹتا گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے رہے. یہ صحابہ کی قربانی ہے میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے یہ دین ہم تک کے پہنچا. اور صرف صحابہ نہیں، اس قربانی میں صحابہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی صحابیات کا بھی وہی کردار رہا. بلکہ اس دین کو، جس دین کو ہم ماننے والے ہیں بھائی، اس دین کو سب سے پہلے قبول کرنے والی بھی ایک عورت، اور اس کے لیے سب سے پہلے جان دینے والی بھی ایک عورت. سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ سب سے پہلے مسلمان کون ہے؟ بالاتفاق عورتوں میں، مردوں میں، پوری امت میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواتین کو یہ بات سمجھنی چاہیے بھائی، آپ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مرد آپ کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے خود آپ کو اپنی ویلیو کا، اپنی قدر کا اندازہ ہے کہ نہیں ہے. یہ دین جو آج ہم تک پہنچا ہے، اس میں جیسے صحابہ کی قربانیاں شامل ہیں، ویسے ہی صحابیات کی قربانیاں بھی شامل ہیں. آپ دیکھیں یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، سب سے پہلا سہارا اللہ کے رسول کا کون بنی؟ اللہ کے رسول فرماتے خشیت علی نفسی، میری حالت یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا میری جان چلی جائے گی. مضبوط سے مضبوط ترین انسان، اس کی زندگی میں کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں نا جب اس کو بھی
سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ٹوٹنے لگتا ہے، وہ بھی بکھرنے لگتا ہے، اس کو بھی تسلی چاہیے ہوتی تھی۔ کائنات کے سب سے مضبوط انسان تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زندگی میں وہ مرحلہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان پر خدشہ ہوا۔ ساری دنیا کی کاؤنسلنگ کرنے والے رسول اللہ، پر ایک موقع ایسا تھا جب رسول اللہ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت تھی۔ اس وقت کس نے رسول اللہ کی کاؤنسلنگ کی؟ ایک عورت نے۔ کتنے عورت اس دین کے لیے کتنی بڑی محسن ہے۔ اللہ کے رسول اگر ہمارے محسن ہیں تو محسنوں کے محسن بھی ہمارے محسن ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی محسنہ ہیں حضرت خدیجہ۔ ایسے وقت میں جب اللہ کے رسول ٹوٹ رہے تھے، بکھر رہے تھے، رسول اللہ کو سہارا دیا، تعاون کیا رسول اللہ کا، تسلی دی رسول اللہ کو۔ آپ سوچیں کتنا بڑا مرتبہ ہے کائنات کے سب سے عظیم انسان کی کاؤنسلنگ کی، کہ میرے شوہر نامدار آپ گھبرائیں نہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، اچھے انسانوں کے ساتھ اللہ برا نہیں کرتا۔ انک لتصل الرحیم، آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، آپ سچ باتیں بولتے ہیں، آپ غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ حق کے موقع پر کھڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تسلی دی رسول اللہ کو۔ سب سے بڑا سپورٹ جو ایک عورت کرتی ہے نا، وہ ایموشنل سپورٹ کیا رسول اللہ کو۔ جذباتی تعاون اللہ کے رسول کو درکار ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ میدان میں نکل کر کے دعوت کا کام کرتی ہے، یہ تو اس کا کام ہے ہی ہے۔ اس سے بڑا کام یہ ہے نا کہ ایک دائی کے گھر میں جب ایک نیک عورت ہوتی ہے نا، تو وہ نیک عورت اس دائی کو سپورٹ کرتی ہے۔ ایک ایموشنل، فزیکلی، مینٹلی جو ایک دائی کو اپنے گھر سے سپورٹ ملتا ہے نا، اگر وہ گھر کا سپورٹ نہ ہو تو ایک دائی گھر کے باہر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ جو اہل علم کی خدمات ہم دیکھتے ہیں، جن دعات کی ہم خدمات دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے نا ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، ایسے ہی ہر کامیاب عالم دین کے پیچھے، ہر کامیاب داعی کے پیچھے، مدرس کے پیچھے، خطیب کے پیچھے، مصنف کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، اس کا سپورٹ کرنے والی۔ جو دعات کی بیویاں ہوتی ہیں، اہل علم کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے، جیسے ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، لستن کاہد من النساء، تم دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ایسے جو علماء کی، دعات کی، قوم و ملت کے خادموں کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے لستن کاہد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ عام آدمی کی بیوی اس کو روٹی کھلاتی ہے نا، اس کو اپنے شوہر کی خدمت کا ثواب ملتا ہے۔ ایک عالم دین کی بیوی جب اپنے شوہر کو روٹی بنا کر کے کھلاتی ہے نا، اس کو شوہر کی خدمت کا ثواب ملتا ہے، اور دعوت دین کی خدمت کا الگ سے ثواب ملتا ہے۔ وہ اپنے شوہر کی خدمت کر کے دین کی خدمت گزار بھی بن جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے یہی کیا نا، ہر طرح سے اللہ کے رسول کو سپورٹ کیا۔ 40 سال کی عمر رسول اللہ کی تھی، بیوی بچے تھے گھر کے اندر۔ حضرت خدیجہ نے، اللہ کے رسول نے جب بعثت کا کام شروع کیا، اللہ کے نبی مالی اعتبار سے بہت خوشحال تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غریب پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ کے نبی اچھے تاجر تھے، مالدار تھے۔ بعثت کا کام جیسے ہی شروع ہوا، کاروبار ختم کر دیا، تجارتی سفر ختم ہو گئے، پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وقت، اپنی طاقت سب کچھ دین کی دعوت کے لیے لگا دی۔ بہت مالی اعتبار سے مشکلیں زندگی میں آئیں، حضرت خدیجہ نے کبھی اف تک نہیں کہا، بلکہ خود ان کا جو مال تھا وہ پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ پوری زندگی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا تھا۔ ہمارے عورتیں کتنی شکایت کرتی ہیں، تھوڑا سا وقت اگر نہ دے پائے شوہر، دین کی خدمت کے لگا ہوا ہے، کتنی شکایتیں ہوتی ہیں عورتوں کو کبھی زبان پر حرف شکایت نہیں لے کر کے آئیں۔ ہاں، اسی لیے تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ خدیجہ ابھی آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لا رہی ہیں، جب وہ آ جائیں تو ان کو کہیے گا کہ ان کے رب نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام لے کر کے آ رہے ہیں حضرت خدیجہ کے لیے، اور میری طرف سے بھی ان کو سلام کہیے گا اور ان کو خوشخبری سنائیے گا کہ اللہ نے خدیجہ کے لیے جنت میں موتیوں کا ایک گھر بنایا ہے، ایسا گھر جس میں نہ کوئی شور شرابہ ہوگا نہ کوئی ہنگامہ ہوگا۔ یہ حضرت خدیجہ کی قربانیاں تھیں، اور آپ، حضرت خدیجہ کا مقام تو بہت بلند ہے۔ آپ اس طرح کی قربانیاں، حضرت سمیہ کی قربانی شہادت کی، آپ سب لوگوں کو واقعہ پتہ ہے،
یا صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی اور عورتیں پیچھے کھڑی رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، آخری واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں. ابو الدہداء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کے درمیان کچھ ڈسپیوٹ ہو گیا ایک باغ کو لے کر کے. ایک صحابی باغ میں اپنی دیوار کھڑا کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے دوسرے صحابی کے چند ان کو کھجور کے درخت چاہیے تھے، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں دوں گا. حق تھا ان کا، منع کر سکتے تھے. تو ابو الدہداء اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جنت لے لو اور اس کے بدلے میں یہ باغات ان کو دے دو. انہوں نے منع کر دیا. ابو الدہداء نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ چند پیڑ میں خرید کر کے ان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ رسول نے فرمایا بالکل. تو ابو الدہداء نے اپنا پورا باغ 600، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 600 درختوں پر مشتمل ان کا باغ تھا، بہت اعلیٰ باغ. ابو الدہداء نے ان چند پیڑوں کے بدلے میں پورا باغ آفر کر دیا کہ تم یہ پیڑ مجھے دے دو، میں اس کو دے دیتا ہوں، یہ اپنی دیوار تعمیل کر لے، بدلے میں میرا پورا باغ تم لے لو. صحیح مسلم کی روایت ہے. وہ آدمی تیار ہو گیا، اپنا پورا باغ دے دیا، بدلے میں کیا لی؟ جنت لے لی. ہاں باغ دے دیا. اس کے بعد جب باغ میں ابو الدہداء پہنچے، آدمی جب کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے نا، سب سے بڑا پرابلم اس کی بیوی کا ہوتا ہے کہ بیویاں بیویاں کنٹرول کرتی ہیں ہمارے یہاں نا معاشرے، بیویاں نہیں خرچ کرنے دیتی. پہنچے باغ میں اور کہا ام الدہداء باہر نکل آؤ، بچوں کو لے کر کے اب اس باغ کو چھوڑ دو، یہ باغ میں نے اللہ تعالیٰ کو قرض میں دے دیا ہے، یہ اللہ کے راستے میں دے دیا، اب چھوڑ دو اس باغ کو. آپ سوچیں آپ میں سے کوئی آدمی اپنے گھر پہنچے، اپنی بیوی سے کہا اب یہ گھر چھوڑ دو، میں نے گھر صدقہ کر دیا، بیوی کیا جواب دے؟ کہا باغ چھوڑ دو، یہ باغ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قرض دے دیا ہے. بیوی نے جیسے ہی سنا کیا کہا؟ ربی حل بیع یا ابو الدہداء، ابو الدہداء یہ تو بہت کامیاب تجارت آپ نے کر لی ہے، یہ زبردست ڈیل آپ نے کی ہے کہ جنت خرید کر کے یہ باغ اللہ کے راستے میں آپ نے دے دی ہے. عورت کا کنٹریبیوشن صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ فرنٹ میں آ کر کے دین کی خدمت کرتی ہے، وہ دین کی خدمت کرنے والوں کے پیچھے کھڑے ہو کر کے بھی دین کی خدمت کرتی ہے. آپ انبیاء کرام کے واقعات پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت کھڑی ہے. حضرت موسیٰ کے پیچھے ان کی والدہ ہیں، ان کی بہن ہے، ان کی بیوی ہے. حضرت ایوب کے پیچھے ان کی والدہ ہے، ان کی بیوی ہے. حضرت ابراہیم کے پیچھے ان کی بیویاں ہیں. تو یہ عورتوں کا کنٹریبیوشن ہے، یہ عورتوں کی محنت کا صلہ ہے. الحمدللہ جیسے اس دین کے لیے صحابہ نے قربانیاں دیں، صحابیات نے بھی قربانیاں دیں، تب جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ اس دین کی قدر کرنے کی، اس کی قدر سمجھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.